ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ موبائل کے اوپر قرآن پاک پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک سوال یہ بھی ہے کہ موبائل کی اسکرین پر جب قرآن پاک آن ہو تو کیا اسے چھو سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے یا بغیر وضو کے اس کو مس کر سکتے ہیں؟ تو ذہن میں رکھیں کہ پہلی صورت میں جو آپ نے پوچھا ہے کہ قرآن پاک کو موبائل پر پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں فقہا کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ جب موبائل کی اسکرین آن ہو اور وہاں پہ قرآن پاک کے صفحات یا آیات جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوں، تو اس صورت میں قرآن پاک کو یعنی موبائل کو جو کہ قرآن پاک نظر آ رہا ہے موبائل کی اسکرین پر، اسے ٹچ کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ ذہن میں رکھیں، یہاں فقہا کے دو گروہ ہیں۔ کچھ علماء کا یہ فرمانا ہے کہ چونکہ جب تک موبائل کی اسکرین پر قرآن پاک کے صفحات یا آیات نظر آ رہی ہیں اور موبائل کی اسکرین آن ہے، تو اس وقت تک آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ بغیر وضو کے ان آیات کو، اس اسکرین کے حصے کو چھوئیں جہاں پر قرآن پاک کی آیات یا صفحات ہیں، کیونکہ علماء کا فرمانا یہ ہے کہ جب تک موبائل کی اسکرین پر قرآن پاک ظاہر ہے، نمودار ہے، تو اس وقت تک موبائل کی جو اسکرین ہے وہ قرآن پاک کے صفحات اور آیات کے حکم میں ہی ہوگی، لہٰذا بغیر وضو آپ نہ اسے چھو سکتے ہیں نہ مس کر سکتے ہیں۔ کچھ فقہا کا اور علماء کا یہ فرمانا ہے کہ موبائل کی جو اصل اسکرین ہے، یعنی اندرونی سطح پہ جو اسکرین ہوتی ہے، اس میں قرآن پاک ظاہر ہوتا ہے، جبکہ اس کے اوپر موبائل کا شیشہ بھی ہوتا ہے، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے موبائل کے اوپر ایک پروٹیکٹر لگا ہوتا ہے، یعنی موبائل کی ایک اصل اسکرین ہو گئی، پھر اس کے اوپر ایک شیشہ ہو گیا، پھر اس شیشے کے اوپر جو ہے اس گلاس کے اوپر ایک گلاس ہوتا ہے، شیشہ ہوتا ہے، جسے پروٹیکٹر کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ جو اصل جو سطح ہے اس کے اوپر دو سطحیں مزید آ گئی ہیں، تو اس وجہ سے کچھ علماء کا یہ فرمانا ہے کہ یہ جو اوپری دو سطحیں جو ہیں یہ غلاف کے حکم میں ہیں، لہٰذا بغیر وضو کے بھی آپ اس حصے کو چھو سکتے ہیں، لیکن بہر صورت ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ باوضو ہو کر اسے ٹچ کریں، مس کریں، بغیر وضو کے آپ پڑھ تو سکتے ہیں، جائز تو ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے